صدیق صاحب یہ جو بھٹی صاحب نے بات چھیڑی نا بھٹو صاحب والی، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. میں آج سوچ رہا تھا یہ ذرا اگر ویڈیوز ہم دکھا سکیں. نشان پاکستان دیا جی آپ نے اس ذوالفقار علی بھٹو کو جس کو آپ اسٹیٹ کا دشمن، حکومت کا دشمن، قانون کا دشمن اور پتہ نہیں کیا کیا مجرم سمجھتے تھے. اب آج آپ پھانسی بھی اس کو دے دی ذوالفقار علی بھٹو کو. اس کے بعد آپ نے آج ان کو نشان پاکستان دی ہے. میرے بھائی اس سے پہلے اسی طرح نواز شریف صاحب کے معاملے میں ان کو آپ نے پتہ نہیں کیا کیا ملک دشمن کیا کچھ کہا، اس کے بعد آپ نے ان کو پھر پرائم منسٹر بھی وہ بن گئے بعد میں. اب یہ سمجھا دیجئے کہ تحریک انصاف والے جو بھائی بہن ہیں، یہاں پہ ریپرزنٹیشن تو نہیں ہے لیکن آبویسلی ان کی بھی تو بات ہم نے کرنی ہے ادھر بیٹھ کے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کو تو بھی آپ نے کہہ دیا اسٹیٹ کا دشمن، تو دوبارہ ان کی باری کب آ رہی ہے؟ یا مصدق ملک صاحب یا کوئی اور ان کی جگہ پہ یہاں پہ ہوگا، یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی، عارف علوی صاحب بھی کھڑے ہوں گے ادھر جیسا زرداری صاحب کھڑے ہوئے، اور وہ نشان پاکستان عمران خان کو یا اس کی زندگی میں یا اس کے بعد دے رہے. مصدق صاحب ایک تو بھٹو صاحب کے تمغے والا، اور اس کو بھٹی صاحب نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ وہ بھٹو کون ہے آج، اور کیا آج جو عمران خان ہے کل وہ عمران خان بھی نشان پاکستان ہوگا؟ مطلب یہاں پہ عدالتیں ایسی چلیں گی؟ یور ٹیک سر. میں آپ کے سامنے دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں. میں تذبذب میں ہوں کہ کہوں یا نہ کہوں. کہہ دیں. بعض چیزوں کو برا منا جاتے ہیں دوست. ہمیں اچھا لگتا ہے. دیکھیں پہلے میں آپ کے سوال کا نہیں بعض مرتبہ نہیں اچھی لگیں گی. صدیق صاحب کر لیں بول لیں پلیز بول لیں، ہمت پکڑ لیں. آپ میں ہمت بہت ہے مجھے پتہ ہے. نہیں پہلے میں تینوں چیزوں پہ، آپ نے تین چیزوں کا ابھی تک ذکر کیا، تینوں پہ بات کرتا ہوں. پہلے بھٹو صاحب پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیے بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، اس کے بعد نسیم حسن شاہ صاحب ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے ایک بیان دیا. ہو سکتا ہے آپ کا ہی کوئی آپ جیسا کوئی پروگرام ہو، اس میں آ کے انہوں نے بتایا افتخار صاحب کو دیا تھا کہ دباؤ تھا میرے پہ پھانسی دیتے ہوئے. جی اور اس کے بعد جی آپ کو یاد ہوگا کہ عدالت نے خود فیصلہ کیا، یہ ان ریٹن فیصلہ تھا عدالت کا، کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کا کیس جو ہے وہ کبھی دوبارہ سائٹ نہیں کیا جائے گا. اور یہ واحد کیس ہے کسی کو سزا دینے کے لیے جو آج تک سائٹ نہیں کیا گیا. تو بھٹو صاحب کو آج یہ تمغہ دیا گیا. ٹھیک ہے. آپ بھٹو صاحب کے جس طرح بھی جس زاویے سے دیکھنا چاہیں، سیاسی مخالف ہو سکتے ہیں، آپ کو اس کو کسی بھی زاویے سے دیکھ سکتے ہیں اور ہر ایک کا حق ہے کہ وہ اپنا تبصرہ کرے. نواز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا. میاں نواز شریف صاحب کے جس جج نے ان کو سزا دی تھی، ان کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور کیوں انہوں نے تو میں کہہ رہا ہوں کل کوئی جج عمران خان کے بارے میں نہ کہتے کہ میں دباؤ میں تھا، اگر کوئی اس کو سزا دیتے ہوئے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں جی اگر کوئی ایسی چیز آئے گی سامنے تو آپ کی بات صحیح ثابت ہو جائے گی. لیکن اگر ہر مرتبہ آپ کے سامنے 100 ملین پاؤنڈز آئیں جس پہ ان کو سزا دی گئی ہے، جو ایک بہت بڑے جو ڈیولپر ہیں جن کے اکاؤنٹ میں پیسہ انہوں نے ڈالا، جو نکال کے اب جس کے ذریعے یہ ہسپتال بنایا جا رہے ہیں، تو اگر جب بھی ان کا ذکر ہو، اگر جواب میں دباؤ کے بجائے 190 ملین پاؤنڈ نکلے یا 9 مئی نکلے تو پھر شاید ان کو صدیق صاحب یہ اتنی لیکن اگر کسی وقت یہ طاقت سے عمران خان کیوں روز پیغام بھیجتا ہے کہ میں معافی نہیں مانگوں؟ آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب فرما رہے تھے، مطلب ان کو تو معافی مانگ لینی چاہیے آپ سے یار. جان چھڑائے اپنی، ڈیل کرے اور جان چھڑائے. اور کیا طریقہ کون معافی دے گا جی؟ ہاں معافی، یہ اچھا پوائنٹ ہے جی. عدالت سے معافی مانگیں گے تو عدالت اگر معافی دے گی تو چھٹ جائیں گے. ایک تو یہ بات تھی کہ انہوں نے معافی کس سے مانگنی ہے، پھر وہ معافی کا بھی ذکر کرتے ہیں اور قبر تک پیچھا کرنے کا بھی ذکر کرتے ہیں. یا تو صرف ایک ذکر کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. دن کی روشنی میں وہ قبر کا ذکر کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں کو معافی کا ذکر کرتے ہیں. کو ایک بات کر لینا، ایک طرف آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے جی. تو ان کی کسی بات پہ کسی کو یقین بھی نہیں آتا. دوسری بات جو کی ابھی یہ آپ نے تنخواہوں کے حوالے سے بھی، تو ہمارے بہت سے دوست ہیں وہ آتے ہیں شام کو پروگرام، ہم دن میں کام کرتے ہیں، شام کو آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اس امید پہ کہ جس طرح آپ کی عزت ہمارے اوپر فرض ہے، آپ بھی ہماری عزت کا تھوڑا بھرم کریں گے. لیکن پھر پروگرام کے اندر کوئی کہتا ہے شرمناک، کوئی کہتا ہے پاگل، اور یہ اس طرح کی سخت کلامی کرنے کے بعد یا سخت کلامی کرنے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ تمہیں 1,90,000 تنخواہ لیتے ہو. تو پھر میرے جی میں بھی آتا ہے کہ میں پوچھوں گا آپ کتنی لیتے ہیں؟ آپ گالی نکالنے کا کتنے لیتے ہیں؟ ہم تو گالی سننے کے 1,90,000 یا 80,000. واہ یار صدیق بھائی، یہ تو آپ نے بڑی شاعرانہ سی بات لگتی ہے.